السلام علیکم محترم ناظرین۔ تعریف اس رب کائنات کی جس نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ناظرین، کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ وقت تھا، نہ فاصلہ، نہ کوئی ستارہ چمکتا تھا، نہ کوئی کہکشاں وجود رکھتی تھی، بس تھا تو صرف اللہ، وہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہ کہانی تخلیق کی نہیں، یہ کہانی نور کی ہے، وہ نور جسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور وہ ہستیاں جن کے بغیر نہ کائنات کی معنویت ممکن ہے نہ اس کی تکمیل۔ روایات اہل بیت علیہم السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ نور نہ جسم رکھتا تھا نہ مادہ، یہ نور حق تھا، جمال تھا، کمال تھا۔ یہی وہ نور ہے جس کے صدقے میں نہ صرف انسان بلکہ ملائکہ، جنات، عرش، کرسی، لوح، قلم سب کو وجود ملا۔ جس وقت کائنات ابھی تخلیق کی دہلیز پر بھی نہیں تھی، تب نور محمد سجدے میں تھا، تسبیح میں تھا، اپنے خالق کی بندگی میں فنا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی سے 5 نور الگ کیے۔ یہ وہ 5 نور تھے جنہیں بعد میں پنجتن پاک کے نام سے جانا گیا: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ان 5 انوار کو اللہ نے عرش الہی کے دائیں جانب ایک عظیم مقام پر رکھا، جہاں سے یہ نور تسبیح کرتے، بندگی کرتے اور اللہ کی معرفت کی تجلی بانٹتے رہے۔ یہی وہ نور تھے جنہوں نے کائنات کو معنی دیا، وجود کو روح دی اور وقت کو منزل۔ پھر اللہ نے عرش کو تخلیق کیا تاکہ نور اپنی تجلی میں مرکز پائے۔ پھر قلم کو خلق کیا، قلم جو تقدیر لکھے گا، وقت کی لکیریں کھینچے گا۔ اور پھر لوح وجود میں آئی، قلم نے لوح پر لکھنا شروع کیا جو کچھ تھا، ہے اور ہوگا۔ مگر لوح بھی خاموش تھی جب تک اس پر سب سے پہلا نام لکھا نہ گیا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ نے وقت کو پیدا کیا جسے دہر کہا جاتا ہے۔ یہ وقت وہ تھا جو تخلیق کا پیمانہ بنا۔ اس وقت میں پھر فرشتے پیدا کیے گئے جو سجدے میں جھک گئے۔ ان انوار کے نور کی چمک دیکھ کر پھر اللہ نے وہ دنیائیں بنائی جنہیں ہم عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت کہتے ہیں۔ یہ وہ دنیائیں تھیں جہاں نہ مادہ تھا، نہ گناہ، نہ فاصلہ۔ یہاں صرف عبادت تھی، نور تھا اور وہ قرب تھا جسے عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان دنیاؤں میں انوار پنجتن کی گونج تھی۔ ہر ذرے، ہر فرشتے، ہر روح نے ان ناموں کی تسبیح کی: یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ پھر ارادہ الہی نے چاہا کہ یہ نور صرف عالم غیب میں نہ رہیں بلکہ ان کی تجلیات سے عالم شہادت یعنی یہ دنیا بھی روشن ہو۔ اللہ نے پہلا آسمان تخلیق کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ 7 آسمان مکمل ہوئے۔ پھر زمینوں کی بناوٹ ہوئی، لیکن یہاں ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ آسمان ستاروں سے جگمگانے لگے اور ہر ستارے نے وہی نور منعکس کیا جو ان انوار مقدس سے نکلتا رہا۔ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کو صرف وجود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ بندگی اور معرفت کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر توحید درج ہے، ہر لفظ میں نبوت چھپی ہے اور ہر سطر میں ولایت کی خوشبو ہے۔ یہ دنیا
یہ وقت، یہ فضا، یہ کہکشائیں سب اس لمحے کے منتظر ہیں جب وہ اصل نور، وہ اصل حقیقت واپس ظاہر ہو، اور وہ ہیں امام وقت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور۔ خدایا ہمیں ان انوار مقدس کی سچی معرفت عطا فرما، ہمارے دلوں کو وہ روشنی عطا کر جو ابتدا میں تھی اور انتہا پر قائم رہے گی۔ ہمیں اس کائنات کے رازوں میں تیرے محبوبین کے صدقے میں سمجھ عطا فرما، اور ہمیں ظہور امام کا دیدار نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔